رب تجھ سے بھلائی کرنا چاہ رہا ہے، تیرا رب تجھ سے کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ بھلائی کرنا چاہ رہا ہے، کہ تو نہیں بھی چاہ رہا وہ چاہ رہا ہے، تو نہیں بھی جنت حاصل کرنا چاہ رہا وہ دے رہا ہے، تو نہیں بھی جہنم سے بچنا چاہتا وہ تجھے بچا رہا ہے، تو بھاگ رہا ہے۔ یہ کسی اور چیز کا صدقہ ہے، یہ کسی اور شے کا صدقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات تیرے اتنے عمل اچھے نہیں ہوتے کہ کسی سبب سے تو بچ سکے، مگر تیرا باپ، تیرا دادا، تیرا پردادا پچھلی 7 پشتوں تک کوئی ایسا گزر چکا ہوا ہے جس کی دعا تجھے لگ رہی ہے، جس کی دعا تجھے لگ رہی ہے، جو مسلسل یہ کہتا رہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جو مسلسل یہ کہتا رہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جو یہ صدائیں دیتا رہا، تو نہیں اچھا عمل کر رہا مگر دل تیرا نہیں چل رہا، مگر تو پھر بھی کرنے پہ مجبور ہے، یہ تجھی تیرے باپ داداؤں میں سے کسی کی وہ دعا ہے جو تجھے گھیر کے لا رہی ہے، اور کسی دن یہ تجھے ایسی گھیرے گی کہ تو رب کے دروازے پہ پڑ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین یعذبان فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ دیکھا اور چھوڑ دیا، چونکہ حضور مالک ہی نہیں تھے کسی چیز کے، یہ دیکھا اور چیختے رہنے دیا ان کو کیونکہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، یہ دیکھا اور افسوس کیا کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ کون سی چیز اس میں سے ہوئی؟ کون سی بات اس میں سے ہوئی؟ چیختا چھوڑ دیا، چلاتا چھوڑ دیا، جلتا چھوڑ دیا، مرتا چھوڑ دیا، قبر میں تھے، رشتہ بھی نبی کے ساتھ کچھ نہیں تھا اتنا۔ توجہ دیجیے، فرما دیکھیے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے نبی نے، ثم اخذ جریدتن رطبتن فشکھا بنصفین، حضور نے ایک ٹہنی توڑی، اس کو درمیان میں سے 2 کیا، ثم غرز علی کل قبر واحدہ، وہ ٹہنی توڑ کے 2 کی اور ایک قبر پہ آدھی رکھی، دوسری قبر پہ آدھی رکھی، وقال ان یخفف عنہم العذاب ما لم یبسا، جب تک یہ ٹہنیاں تسبیح کہتی رہیں گی، ہری رہیں گی، تسبیح کہتی رہیں گی، ان کی تسبیح سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ ذرا توجہ دیجیے، مجھے دیکھیے، ٹہنی توڑے، ٹہنی تسبیح کہے، کیونکہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے اللہ کی تسبیح کہتی ہے، ٹہنی تسبیح کہے تو قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور مسلسل بیٹا تسبیح کہہ کے باپ کو پہنچاتا رہے تو کیا مقام ہوگا؟ جی حافظ صاحب کو آپ درود پڑھتے رہیں، مثلا بیٹا تو یہ شاید ایک بار پڑھے، مگر یہ جمعے کو اتنا بڑا اجتماع یہ اگر 2000 بار پڑھے تو وہ کام نہیں ہوگا جو آپ سب ایک بار پڑھ کے پروردگار کے ہاں پہنچا دیں گے۔ یہ بڑا امن ہے، یہ بڑی ضمانت ہے اس چیز کی کہ رب آپ سے رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حافظ عبد المجید صاحب کو ان کے اعلیٰ علیین میں ان کی روح کو راحت عطا فرمائے، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے، اور وہ بہت اچھے تھے، وہ بہت پیارے تھے، اس لیے مجھے وہ بہت اچھے اس لیے لگے کہ ہر دم خاموش رہتے ہیں۔ میں چونکہ خود بھی کلام صرف یہ کرتا ہوں جو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس سے زیادہ اب 6 گھنٹے میرے پاس کوئی بیٹھا رہے گا، میرے پاس کوئی بات کہنے کے لیے نہیں ہوگی، کوئی آپ کہیں گے کچھ تو میں جواب دوں گا، کیونکہ کلام کم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گفتگو کو کم کیا اس نے نجات پائی، اس نے نجات پائی، یعنی ضرورت کی گفتگو، من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے، کیونکہ یہ بہت کوئی اعلیٰ پائے کا شخص یہ جان سکتا ہے کہ میرے یہ الفاظ جو نکل رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو جمعے پہ بتایا تھا، آپ کی نیتوں کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ سوچتے کیا ہیں اس کو بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں، آپ بولتے کیا ہیں اس کو بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں
اس کو بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ آپ کی یہ تینوں چیزیں بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی اس کے ریکارڈ ہو رہی ہے میری جان۔ یہ جیسے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ تو کبھی آئے گا وسیم بھائی تو میرا ریکارڈ کرے گا، لیکن میری ویڈیو مسلسل بن رہی ہے، آپ کی مسلسل بن رہی ہے، آپ کی مسلسل بن رہی ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھی خفیہ کیمرے آپ کی ویڈیو مسلسل بنا رہے ہیں، چونکہ پروردگار نے فرمایا کہ تمہاری ایک ایک سانس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، جب آؤ گے تو سب کے سامنے تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ اس سائنٹیفک دور کے اندر جاہل ہی کوئی، اناڑی ہی کوئی، بے وقوف ہی کوئی، شیطان کا خاص چیلا ہی کوئی، نفس کا مسلسل غلام ہی کوئی اپنی ایسی ریکارڈنگ کروا رہا ہوگا جو دنیا دیکھ کے شرما جائے۔ اللہ کے بندے ان چیزوں سے مخفی دور رہتے ہیں۔ سو حافظ صاحب کے اس مسجد کی خدمات جو طویل انجام دی حافظ عبدالمجید صاحب نے، ان کی عادت مجھے بہت پسند اور سب کو بہت پسند۔ میں نے کسی سے شکایت نہیں سنی کبھی کسی کی۔ حافظ صاحب کی بھی میں نے کہا، ہمارے آصف صاحب یہاں پہ تو کسی کے ساتھ کوئی مہینہ 2 مہینے رہتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، یعنی آپ نے پیر صاحب، اپنے جیلانی صاحب آپ حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک شخص نے آ کے گواہی دی قتل کے مقدمے میں کہ اس شخص نے، اے فاروق اعظم، اس شخص نے یہ قتل نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ اس نے نہیں کیا، کیا تو نے دیکھا؟ فرمایا نہیں دیکھا تو نہیں، لیکن یہ شخص مسلسل نمازی ہے ہماری مسجد کا، اور جو شخص مسلسل نماز پڑھ رہا ہو ہم نہیں سوچ سکتے کہ وہ غلطی کر سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا نہیں۔ کیا تم اس کے کبھی پڑوسی رہے ہو؟ میں بتا رہا ہوں جو دین سکھا رہا ہے۔ تم اس کے پڑوسی رہے ہو؟ نہیں۔ کہا کبھی سفر تم نے اس کے ساتھ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا معاملہ کبھی تو نے اس کے ساتھ کوئی کیا ہے؟ قرض تو نے اس کو دیا ہو یا اس نے تجھے دیا ہو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا معاملات نہیں پتہ چلتے تو خالی نماز ہم اس معیار پہ نہیں رکھتے کسی کی بھی کہ وہ قتل کی اس کے اوپر اتنا حسن ظن رکھ لیں۔ معاملات میں جو شخص درست ہے وہ بہت درست ہے۔ معاملات میں جو شخص درست ہے، آپ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی معاملات کو درست رکھیں۔ معاملات کو درست رکھنا، ناچتے، سر اٹھاتے، رقص کرتے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے۔ عبادات فرد کی ہیں، انفرادی ہیں۔ تو اجتماعی عبادت بھی کرے گا تو ثواب تجھے زیادہ ملے گا، میری جماعت کا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ مگر میں اجتماعی انفرادی صدقہ اور خیرات کروں گا تو ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے، ایصال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ جاریہ جس کا حضور اسلام نے فرمایا، حضرت سعد کی والدہ فوت ہو گئی تو حضرت سعد کی والدہ رضی اللہ عنہ، حضور فرمایا، حضرت سعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں خدمت نہیں کر سکا، اب کیا طریقہ ہے؟ لمبی حدیث ہے، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک کنواں کھودو اور اس کا پانی جب تک لوگ پیتے رہیں گے اس کو ثواب۔ اور وہ کنواں کھدوایا، حضور نے اس کا افتتاح فرمایا ھذہ لأم سعد، پیاسوں کو پانی پلایا کرو۔ اگر تم اپنے ماں داداؤں اور بڑوں کی بخشش چاہتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اگر ان کی بخشش چاہتے ہو، غلاموں کو آزاد کروایا کرو۔ اگر ان کی بخشش چاہتے ہو، اور یہ کھلانا پلانا، سکون مہیا کرنا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ پانی کسی کے لیے کھول دینا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ تو یہ صدقات ہیں وہ جو یہاں لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ثواب پہنچتا ہے۔ میرا رب ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس مسجد جامع مسجد الرضا کے کتنے سال کی خدمات تھی اب سب کی؟ حافظ صاحب 74 میں آئے تھے، 74 سے لے کر اب 36 سال، یعنی 36 ایئرز، 36 سال ایک شخص ایک ہی جگہ پہ خدمات سر انجام دیتا ہے اور اس شخص سے کسی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوتی، کسی سے لڑتا نہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہم گواہی دیتے